اب آج کل جو لوگ مجھے آفر کرنا چاہتے ہیں ان کی بڑی خواہش ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ٹی وی چینل سے آپ اس کو آفر کر دیں، پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے میں ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں نے بھی اجلاس میں کی، میں وہ دوبارہ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے سربراہان جو ہیں وہ ٹی وی چینلز اور اخبارات کے مالکان کو جا کے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کہ فلاں جرنلسٹ کو روکو، فلاں اینکر کو روکو، یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ غدار ہیں اس لیے کہ یہ پیکا کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے اس کو کیسے پاس کیا ہے۔ اب آج کل جو لوگ مجھے آفر کرنا چاہتے ہیں ان کی بڑی خواہش ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ٹی وی چینل سے آپ اس کو آفر کر دیں، پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے، تاکہ وہ امبریلا تو اوپر سے ہٹاؤ پھر ہم دیکھیں۔ نہیں امبریلا مرولا تو 2021 میں بھی نہیں تھی نا جی دیکھیں نا، میں ان کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2021 میں جنرل باجوہ آرمی چیف تھا، جنرل فیض جو ہے وہ ISI کا سربراہ تھا، تو امبریلا تو نہیں تھی نا میرے پہ، جیو ٹی وی پہ تمہیں نہیں تھا نا صاحب حضور والا، امبریلا تو نہیں تھی نا میرے پہ۔ لیکن کیا آپ میری آواز کو خاموش کروا سکے؟ آپ واشنگٹن پوسٹ میں لکھنے لگ گئے، میں نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا، میں نے باہر کے اخباروں میں لکھا، اور جہاں پہ میں چاہتا تھا میں جا کے بات بھی کرتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو آئسولیٹ کر کے ایک یوٹیوبر بنا دیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کو ایک یوٹیوبر بنا دیں گے، یعنی کہ یوٹیوبر سے آپ نفرت کرتے ہیں، تو مسئلہ آپ کا یوٹیوبر ہے۔ حالانکہ وہ ایک الٹرنیٹ اب میڈیا کے طور پہ دیکھیں، ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کے عمران خان کے دور میں جو جنرل باجوہ کے جو سبارڈینیٹس تھے، اب ان میں سے بہت سے لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اب وہ مجھے جس قسم کے میسیجز بھیجتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہے نا میرے سے کوئی اچھا صحابی پاکستان میں کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ جو اس وقت آپ کو 9 ماہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب طاقت ہوتی ہے تو آپ ہمیں 9 ماہ کے لیے 10 ماہ کے لیے آفر کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ آپ وردی، آپ کی بندوق آپ کی طاقت ہے، بندوق آپ کی طاقت ہے۔ جب وردی آپ کے جسم پہ نہیں رہتی اور بندوق آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی، پھر آپ مجھے میسیجز بھیجتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دیں۔ تو یہ جو اس وقت آج لوگ اس خواہش میں مبتلا ہیں کہ حامد میر کو آفر کرنا ہے، کر لو بھائی، 100 دفعہ کرو، کل یہ بھی میسیج ہی بھیجیں گے۔ لیکن ایک فرق ہوگا، آج جو لوگ مجھے میسیجز بھیجتے ہیں میں ان کا نام پبلک نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ مجھے میسیج بھیجیں یا نہ بھیجیں، ان کا جو کردار ہے اس وقت، اس کو میں ضرور بے نقاب کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ I trust on your promise میر صاحب۔ لیکن ایک چیز ہے، عمران خان ایک کٹ پتلی کے طور پر آئے 2018 کا جس طرح کا الیکشن ہوا، ہم سب نے اس پہ تنقید کی کہ وہ فیئر الیکشن نہیں تھا۔ اب بھی 8 فروری کا الیکشن بھی ہم کہتے ہیں فیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ یہی جو اب موجودہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی آپ کی تعریف کرتے تھے، مظاہروں میں آتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے، یہ ایسا یو ٹرن کیسے ہوا ہے؟ یہ مطلب کوئی بہت ہی زیادہ مجبوری ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے سارے ہی اصول اپنے بھول گئے، کیا وہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت جو دو وہ مانگتے تھے، وہ کہتے تھے صرف میرے ووٹ کو عزت دو، یا وہ کچھ اور کہتے تھے؟ آپ کے سوال میں جواب ہے، اس پہ مزید کمنٹ نہ ہی کرے۔ اس میں جواب یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں اور 2025 کے الیکشن میں بہت فرق ہے۔ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، لیکن وہ دھاندلی سب جماعتوں کے خلاف ہوئی تھی، اس میں کسی ایک جماعت کو سادہ اکثریت نہیں لینے دی گئی۔ جو 2025 کا الیکشن ہے اس میں سب جماعتوں کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی، 2 یا 3 جماعتوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس الیکشن کا جو مینڈیٹ ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جن لوگوں نے اپنے موقف کو کمپرومائز کیا، اپنا موقف بدل لیا ہے، وہ اگر پیکا قانون پہ اگر آگے میرے موقف کی حمایت کریں گے تو ان کے نیچے سے زمین کلین کھینچ لیا جائے گا۔ اس لیے چھوڑے مجبور لوگ ہیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ان کے نام لے لے کے ان کی مذمت کروں؟ ہاں، نام لے لے کے مذمت کروں گا جو لوگ آج بیہائنڈ دی سین
اس پیکا قانون کو منظور کروانے کے بعد جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس صحافی کو بھی ہم اس پیکا قانون کی تلوار سے ختم کریں گے، اس کو بھی ختم کریں گے، اس کو بھی ختم کریں گے، تو زندگی اگر میری رہی اللہ کو تو لمبی زندگی۔ یہ جو منافق ہیں ان کو میں ضرور بے نقاب کروں گا۔ میر صاحب، اس جوڈیشری سے جہاں پہ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، کوئی امید ہے کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گے؟ یار میں یہاں پہ آیا تھا مشاورتی اجلاس میں شرکت کے لیے، جی۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے بات کر دی، اب آپ مجھے لمبا ایک کھینچ رہے ہیں سپریم کورٹ سے توقعات۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ میر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حامد میر صاحب ہمارے ریناؤنڈ اینکر پرسن اور صحافی ہیں، اکثر ان پہ جو ہیں وہ معاملات ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، معاملات کو حکومتوں کے درمیان بھی ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ یہ اپنی بات جو ہے وہ اس کو بلا کسی روک ٹوک جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، چاہے کسی کو اچھی لگ رہی ہو یا بری لگ رہی ہو۔ گزشتہ ادوار میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ بے بانگ دھول جو ہے وہ سامنے رکھی، جس پر پی ٹی آئی کے دوست بھی ان سے کافی ناراض ہوئے۔ آج کل یہ اسٹیبلشمنٹ کے عتاب کا دوبارہ شکار ہے، اور جیسے کہ اسد طور کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ ان کو اب لگ رہا ہے کہ ان کا پروگرام بھی اب بند ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک کا سب سے بڑا یہ المیہ ہے کہ ہم سب سے بڑے، یعنی جو بھی ارباب اختیار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے محب وطن ہیں، اور باقی جتنے بھی عوام ہیں، یہ چاہے اپوزیشن پارٹیز ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ محب وطن نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، یہ جب یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ باقی لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ریاست کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کو کسی طریقے سے کچلا جائے اور اپنی سلطنت، اپنی حکومت کا جو ہے وہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ اس کو دوام بخشنے کی کوشش یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک کامیاب نہیں ہوتی، تاریخ اس کی گواہ ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک جاری و ساری رہتا ہے، اور حامد میر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ پڑی ہوئی ہے ہاتھ دھو کر، تو اب دیکھتے ہیں۔ ایک صحافی جو ہے، جس طریقے سے آپ نے گزشتہ 2 دنوں میں دیکھا کہ کاشف عباسی صاحب جو ہے ان کو آف ایئر کر دیا گیا کیونکہ وہ حق اور سچ بات جو ہے وہ سامنے رکھتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حامد میر صاحب کی باری کب آتی ہے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر یہاں تک آپ پہنچ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے ویڈیوز کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اس کو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا امین ناصر۔